السلام علیکم ویورس، ہم لوگ اس وقت موجود ہیں IEEE 38 انٹرنیشنل سمپوزیم میں، اور ہمیں موقع ملا ہے بات کرنے کا خالد پرویز صاحب سے، اور جو کہ یہ کراچی سینٹر کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور جانتے ہیں اس موقع پر بھی یہ یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان سے ان کے ویوز جانتے ہیں اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے۔ جی خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج 38واں ملٹی ٹاپک سمپوزیم یہاں منعقد ہو رہا ہے، اور IEEE کا بڑا ہی ایک ہال مارک ایونٹ ہوتا ہے، جو کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے سے ایک تواتر کے ساتھ یہ چلتا چلا آیا ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور نئے اس کے ظاہر آرگنائزرس آتے چلے گئے، نئے لوگ آ گئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے آرگنائزرس میں سے پہلے جنہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے اس چیز کو، تو یہ جو ایک انسٹیٹیوشن آف الیکٹرانک انجینئرز پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ڈسیمینیشن آف نالج، اور یہ سمپوزیم جو ہوتے ہیں اس قسم کے، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں، ملٹی ٹاپک ہے تو لہٰذا اس میں الیکٹریکل پہ بھی بات ہوگی، الیکٹرانکس پہ بھی ہوگی، IT پہ بھی بات ہوگی، نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں ان پہ بھی بات ہوتی ہے، رینیویبلس پہ بھی بات ہوگی، اور ہو رہی ہے اس وقت بھی جو سیشن چل رہا ہے اس میں۔ تو یہ سارے ایریاز ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے پروفیشن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں بھی اس کا ایک کہہ لیجیے کارکن ہوں اس ادارے کا، انسٹیٹیوشن آف الیکٹرانک انجینئرز پاکستان کا، اور ہم سب مل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں، تاکہ ہماری ایک قومی خدمت جو ہے، یہ قوم کی ترقی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہمارے بل کچھ بنتا ہے وہ ہم اس کو ادا کر سکیں۔ یہ ظاہر ہے ہر چیز میں ہمیشہ ایک امپروومنٹ کی، بہتر سے بہتر کرنے کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، وہ اس میں بھی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ ہمیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جناب ہم تو اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اب آگے اس میں کوئی بہتری کی ضرورت تھی نہیں ہے، اسی طرح چلتا رہے تو بہت ٹھیک ہے۔ جذبہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر کریں چیز کو۔ اچھا خالد صاحب، جو اس وقت بزنس کمیونٹی کیا بلکہ تقریباً عوام بھی اس چیز کو فیس کر رہی ہے، جو الیکٹرسٹی ٹیرف ہے اور انرجی کرائسس ہیں، اس کے حوالے سے کافی فیس کر رہے ہیں لوگ۔ اس کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن میں بھی، ٹاپکس میں بھی یہ چیز، ان چیزوں کو رکھا گیا ہے کہ آگے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں۔ دیکھیں یہ بڑا ہی ایک سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، اور سینسیٹیو سبجیکٹ یہ ہے کہ جو اس میں جو حضرات اس کے ذمہ دار ہیں اس پورے مسئلے کو پیدا کرنے کے لیے، ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب کچھ اس مسئلے کو حل کیجیے، وہ حل نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں بے شمار لوگوں کے سیلف انٹرسٹ شامل ہیں، اور ان سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے یہ اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا ہے، اس قوم کے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ایک انتظام یہ کر دیا گیا کہ پاکستان کو تو بس ایک تھرملی پروڈیوسڈ بجلی ہی ملے گی، امپورٹڈ فیول کے بیسس پہ ملے گی، اور ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو IPPs ہیں، اس میں جو ان IPPs کی اونرشپ کس کے پاس ہے، اس پہ آپ غور کریں، دیکھیں، پتہ لگے گا کہ آپ کو وہی چند لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی قسمت سے کھیل رہے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں، وہی اس میں انوالو بھی ہیں، اور جب تک وہ ہمارے سروں پہ قائم ہے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں بجلی سستی نہیں ہو سکتی۔ کتنی باتیں کر لیں، کتنے ہم اس میں مذاکرے کر لیں، لیکن جب تک کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کے ڈیسیشنز نہیں لیے جائیں گے یہ ممکن نہیں ہوگا، بجلی سستی نہیں ہوگی۔
تو سر اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیا رینیویبل انرجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں؟ سولر سسٹم جیسے کہ ہے بہت زیادہ ہے، تو سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے گروتھ ہے اور کیا ہرڈلس ہیں اس کے پراپر آنے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سولر پہ بہت جاننے کی بات ہو رہی ہے. سولر کے متعلق کہ پالیسی کیا گورنمنٹ کی؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. ساری مصیبت جو ہے ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسیز نہیں ہے. کل ہم جو تھے وہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کہ جناب ہماری جو ہے وہ سی این جی استعمال ہونا چاہیے گاڑیوں. ہم پھیلاتے چلے گئے سی این جی. ایک ہی طوفان آ گیا اور ساری پیٹرول پمپ پہ سی این جی ملنے لگا. پھر جناب ہم نے اس کا جو تھا نا وہ بند کر دیا اس کو. نہیں جی ہمارے پاس تو گیس ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے سی این جی لیں؟ تو یہ کس بیوقوفی کی پالیسی ہوئی؟ کس بیوقوف آدمی نے یہ مذاق کیا، کھیلے، ہماری قسمت کے ساتھ کھیلے؟ تو کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. پاکستان میں آپ یہ دیکھیے گا، بدقسمتی سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کسی سبجیکٹ کو آپ لے لیجئے، آپ ایجوکیشن کو لے لیجئے، آپ ہیلتھ کو لے لیجئے، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کو لے لیجئے، آپ کسی بھی اس کو آپ لے لیجئے، ٹرانسپورٹیشن کو لے لیجئے، ماس ٹرانزٹ کو لے لیجئے، کسی بھی سبجیکٹ کو لے لیجئے، کوئی لانگ ٹرم ویژن، لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں نہیں ہے، ایکسپورٹس کے بارے میں نہیں ہے، پاکستان کی سیلف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم اگلے 10 سال میں 20 سال میں کیا کر رہے ہوں گے؟ کچھ نہیں ہے پالیسی. ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جس میں منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ٹیک اینی بڈی، وہ صرف ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے. یار اس پوٹینشیل کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے منرلز ہیں، اتنے ہمارے پاس کاپر کے اور سونے کے ذخائر ہیں، اس کا اتنا پوٹینشیل ہے. ابھی مشکل سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے خوشخبری دی کہ جناب ہماری جو $300 ملین کی جو اکانومی ہے، اس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے میں $3 ٹریلین پہ پہنچ جائے. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا زبردست پوٹینشیل ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس ورکنگ پلان کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا؟ کتنے عرصے میں پہنچیں گے؟ تو سارے پوٹینشیل جو ہمیں بتائے چلے جا رہے ہیں لوگ، 60 سال تو ہو گئے تقریباً ہم کو بتاتے ہوئے، یہ پوٹینشیل ہے، یہ پوٹینشیل ہے، یہ پوٹینشیل. بھائی کیا اس پوٹینشیل کا؟ کہاں آپ نے کتنے % اس کا استعمال کر لیا؟ اگلے 5 سال میں 10 سال میں اس کا کتنے مزید آپ اس مراحل پہ پہنچیں گے، منزلوں پہ پہنچیں گے؟ تو یہ ایشو ہے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس کیونکہ باتیں کرنے سے ہی ہمارا کام چل جاتا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں. ایک آدمی جو ہے وہ بڑے آرام سے کوئٹہ میں، وہ بڑا ایک انفلوئنشل آدمی ہے، وہ ایک سپاہی کو مار دیتا ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کو سزا نہیں ہوتی، وہ کھلا پھرتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی قسم کی چیزوں کو لے لیجئے، کوئی جسٹس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو ملک کوئی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیاد ڈال رہے تھے، بنیاد نہیں ڈال رہے تھے، رینوویشن کر رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے، یہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا، اس مقام کو. اور کیا دعا تھی کہ یہاں پہ پھل مہیا فرما دے. اب یہ بڑی غور کرنے والی یہ دعا ہے. کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں پا سکتا جب تک وہاں امن نہ ہو. امن اس وقت ہوگا جب کہ انصاف ہوگا، انصاف کے بغیر امن نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں امن کہا تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ایک طریقے سے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ اس میں انصاف قائم کر. حضرت ابراہیم نے روٹی چاول کی بات نہیں کی،
حضرت ابراہیم نے دعا کی پھلوں کے لیے، تو وہ تو ایک اونچا درجہ ہو گیا نا. پھل ملیں گے تو روٹی جو ناشتہ ہے اور 2 وقت کا کھانا ہے وہ تو ملے گا ہی، اس کے بعد ہی پھل ملیں گے نا. تو اللہ سے جو مانگا وہ اللہ کی شان کے مطابق مانگا، اپنے پیٹ کو دیکھ کے نہیں مانگا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی چاہیے، اللہ کی شان. آج صورتحال یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، آپ کو دنیا بھر کے پھل مل جاتے ہیں. وہاں پہ جو امن ہے وہ بے مثال امن ہے وہاں پہ. تو اور وہ ہے کیسے؟ وہ ہے امن قائم ہے اس لیے کہ قانون سب کے لیے برابر اور فیصلہ ہو جاتا ہے فوراً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی خاتون تھی، اس کو سزا ہو رہی تھی، اور تو اس میں ان کو یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یہ خاتون، تو سوچ لیں کہ اس کو یہ سزا دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی یہ حرکت کرتی تو اس کو بھی یہی سزا ملتی کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. اور قومیں تباہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ قانون ایک کے لیے کچھ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ ہوتا ہے. تو ہماری اتنی ساری ہماری دینی تعلیم اس قسم کی اتنی زبردست ہماری تربیت اور دین، ہم اسے ہٹ گئے. ہم نے اپنے طریقے اختیار کر لیے. ہم نے جو تھا قوم کے حق میں، قوم کے لیے کیا بہتر ہے اس کو پیچھے پھینک دیا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ جی میرے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ ہر لیول کے اوپر ہو رہا ہے. ہمارے کنسلٹنٹس بھی اس میں شامل ہیں. کنسلٹنٹس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری برادری ہے، لیکن مجھے کہنا ضروری ہے. جب تک کہ ہمیں پرابلم کا احساس نہیں ہوگا، ہم جب تک کہ پرابلم بیان نہیں کریں گے اس کے سدھار کی طرف تو سوچیں گے ہی نہیں ہم. تو ہمارے کنسلٹنٹس بھی ہیں ایسے بہت سے کہ جب کوئی پروڈکٹس والے ان کے پاس جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، کیسے ہیں، تو وہ کنسلٹنٹس پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ بتاؤ ہمیں کیا ملے گا اس سے. یہ ہم کرپشن سب جگہ کہتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں ہم لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو بہرحال یہ بات تھوڑی سی میرا خیال ہے آپ کو جو سوال تھا اس سے میں مختلف جگہ پہ نکل گیا ہوں. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ بجلی کے متعلق تھا کہ بجلی کی جو تباہی ایک آئی ہوئی ہے اور ہماری ہر عام انسان متاثر ہو رہا ہے. ایک خاتون ہے، بیوہ خاتون، وہ بجلی کی سلائی مشین سے کپڑے سی رہی ہے، وہ بھی اس کو ڈنڈ پڑ رہی ہے اس کی کہ اس کو وہ ایک مہنگی بجلی وہ استعمال کر رہی ہے. اور جو دوسرے ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں، کمرشل ادارے ہیں، وہ ہیں، ان سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عام آدمی کو اس کا بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے، بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہ سارا انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو آج ہمارے سروں پہ ہمارے گورننس کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. ویور صاحب نے دیکھا یہ خالد پرویز صاحب تھے جو کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بہت اچھی مثالیں بھی انہوں نے دیں. اور اسی طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.